العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایمانداری کا ثبوت دیں، محبت سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایسا موقع آیا کہ دو نعت خوانان و مداحان نے اپنی نعتیہ شاعری کی زور آزمائی کی ہے اور آپ تک شعر چھوڑا ہے۔ میں بھی کچھ شعر چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں کون پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں۔ رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں تم آنا تو باوضو آنا، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں تم آنا تو باوضو آنا، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رکھتے ہیں۔ ذرا محبت سے پیش کی آپ سب لوگ سبحان اللہ بول دیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ تقریر لمبی کرائیں گے، گزارش کروں گا کہ آپ کرائیں گے تو میں کرنے کے لیے آمادہ بھی رہوں گا، مگر آپ جب ساتھ دیں گے تو ہاتھ مٹے گا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہماری جگہ کوئی اور آگے تقریر کرے گا، اگر آپ مجھے سنیں گے تو آپ کو بھی ہلنا ڈولنا بولنا پڑے گا۔ محبت سے پھر بول دیں سبحان اللہ۔ آپ بولے یا حسین یا حسین یا حسین، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، یا حسین یا حسین۔ اب نعرہ حیدری لگے گی تو پھر یا علی بولنا ہوگا، نعرہ حسینی لگے گی تو یا حسین بولنا ہوگا۔ دو شعر اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر توجہ ہے، پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ۔ بحر کلثم کی روانی تھے حسین، بحر کلثم کی روانی تھے حسین، سب کوثر و تسنیم کے پانی تھے حسین۔ بحر کلثم کی روانی تھے حسین، صد کوثر و تسنیم کے پانی تھے حسین۔ پیاسے تھے یہ کہہ کر انہیں الزام نہ دو، پیاسے تھے یہ کہہ کر انہیں الزام نہ دو، ہر پیاس جو بجھا دیں وہ پانی تھے حسین۔ بحر کلثم کی روانی تھے حسین، صد کوثر و تسنیم کے پانی تھے حسین۔ پیاسے تھے یہ کہہ کر انہیں الزام نہ دو، ہر پیاس جو بجھا دیں وہ پانی تھے حسین۔ پھر محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، پیشگی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ عباس پکارے کہ سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، عباس پکارے کہ یہ سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ اور نعرہ حیدری بھی ہو جائے نا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی، نعرہ
حسینی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ عباس پکارے کہ یہ سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، یہ حوصلہ بول رہا۔ عباس پکارے کہ یہ سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ یزیدیوں نے اس شعر کے تیور پر توجہ کریے گا، یزیدیوں نے جب تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے، سبحان اللہ۔ یزیدیوں نے جب تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ اور حسین کی پیاس کا حال یہ ہے کہ اشارے کی ضرورت تھی، اشارہ ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا، مگر امتحان گاہ تھا۔ امتحان گاہ میں پہنچ کر کے کسی اسٹوڈنٹ کی صورت یہ بنے کہ وہ کسی سے مدد لے تو لوگ کہتے ہیں کہ اماں اس کی انسلٹ ہے، پڑھ لکھ کر نہیں آیا ہے، اس نے محنت نہیں کی ہے، اب یہ کسی سے نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی سے مدد مانگ رہا ہے۔ آقا حسین نے اسی لیے آسمان کو نہیں کہا کہ تو پانی برسا، اسی لیے زمین سے نہیں کہا کہ تو نے میرے بابا اسماعیل کے لیے زمین چیر کر پانی دیا تھا، آج بھی آب زمزم سے لوگ شیراب ہوتے ہیں، تو مجھے عطا کر دے، زمین سے نہیں کہا۔ نہر فرات بہ رہی تھی نینوا کے کنارے، آرڈر فرماتے تو وہ اپنا رخ بدل کے خیمہ حسین کے کنارے سے بہنے لگتی، مگر امام حسین نے اس سے بھی مدد کے مطالبات نہیں کیے۔ بڑے بڑے فرشتے اور اجنہ کی جماعت کے ایک سرداران آپ کے دربار عالی وقار میں دست بستہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، آقا ہم آپ کو پہچان رہے ہیں، ہم آپ کو جان رہے ہیں، آپ کے باپ علی المرتضیٰ نے ہمارے جناتوں کی جماعت کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا، جعفر نامی جن نے آپ کے دربار میں اتر کے عرض گزاری کی تھی، اگر حکم دے دیں کہ میں آج یزیدیوں کو مسمار کر دوں، انہیں بتا دوں کہ اللہ کے بیٹا، اللہ کے رسول کے بیٹوں سے لڑنا کتنا بڑا ظلم ہے، میں نے پیس دوں گا پہاڑ کے ایسے ایسے کیلے، ایسی ایسی کیلے گراؤں گا، ایسے ایسے ٹیلے ان پر برساؤں گا کہ یہ اس زمین کربلا پر پیس جائیں گے۔ امام حسین نے کہا میں انصاف کی جنگ لڑنے آیا ہوں، میں نا انصافی کی جنگ نہیں لڑنا چاہتا، اما ہم انسان ہیں، تم جنات ہو، تم سب جب وار کرو گے تو تم مارو گے، یہ انسان ہے دیکھیں گے نہیں، یہ میرے نانا کے امتی ہیں، یہ تمہیں نہیں دیکھ پائیں گے، تم مارتے چلے جاؤ گے تمہیں مار نہیں پائیں گے، یہ مار کھاتے رہ جائیں گے، دنیا کہے گی کسی جن سے حضرت حسین نے مدد طلب کی تھی، خبردار یہ مدد کی جگہ نہیں ہے، نہ مدد مانگنے کی ضرورت ہے، نہ مدد کے مطالبات کی ضرورت ہے، تم آئے ہو تمہارا شکریہ، تم جاؤ اور چلے جاؤ۔ توجہ کریے گا، شاعر کہتا ہے کہ سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھیگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھیگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، حسین ابن علی کی پیاس ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، حسین ابن علی کی پیاس ایک راز تھی ورنہ۔ اللہ اکبر، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جس آقا حسین کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کے ذکر سعید سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، توجہ حاضر کریں، میں کہنا چاہوں گا یہ اللہ کے رسول علیہ التحیت و ثنا کا بیٹا، شیر خدا کا شیر، مکۃ المکرمہ سے سامان سفر باندھا اور اس نے رخ فرمایا تو اب نینوا کا رخ فرمایا۔ بات تو یہ تھی کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں، خطوط کوفہ سے آئے تھے،
बुलावा कोफा से आया था, चिट्ठियां कोफा से बरामद हुई थी, 150 से जायद खतूत थे। आज कुछ दिनों पहले अंतरदेशी का जमाना था, अब तो वो मिलता नहीं जब से फोन आ गया है, फोन के बाद सेल फोन आ गया है। अब अंतरदेशियों का जमाना नहीं रहा। हमें ऐसा लगता है हमारे बच्चे खत और खतूत को समझ भी नहीं पाएंगे। कुछ दिनों बाद इसका राब्ता इस तरह टूट जाएगा, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पैगाम देने के लिए, किसी तक कोई खबर पहुंचाने के लिए खत इस्तेमाल किया जाता था। खत कोई किसी खित्ते में किसी से भेजे, जो लेके जाता था उसे एलची कहते थे, जो ले जाता था उसे कासिद कहा जाता था। कानून और रूल था हर खित्ते हर इलाके का, गर्जे के हर मुल्क का, कि कासिद पर कभी जुल्म नहीं किया जाएगा, कासिद के हवाले उसकी जरूरतें की जाएंगी। बसा औकात हिंदुस्तान से कोई कासिद अरबिस्तान की जमीन पर किसी का खत लेकर किसी के नाम जाना चाहता तो उसका घोड़ा अरबिस्तान तक जा नहीं सकता था। खत जल्दी पहुंचाना था तो सूरत थी कि जहां चाहना फौजी दस्ता होगा, जहां चाहना चौकियां कायम होंगी, उन चौकियों पे ठहर जाना और अपने कासिद होने का पता देना। वहां तुम्हारे घोड़े को रख लिया जाएगा, ताजा दम घोड़ा तुझे अता कर दिया जाएगा। कासिद इस तरह के हालात के साथ एक जगह से दूसरी जगह खबरें पहुंचा दिया करता था। तमाम मुखबिरीन आए थे, तमाम खतूत आए थे। मैं कह चुका हूं 3 बोरी खत हजरत इमाम हुसैन के पास आए थे कि आका कूफा आओ, हम आपके बाप के दीवाने हैं, आप कूफा आओ, हम अलीउल मुर्तजा के मुक्तदी हैं, आप कूफा तशरीफ लाइए, हम आपके दस्ते हक परस्पर बैत के लिए तैयार हैं, हम यजीद से नबरद आजमा हैं, हम नहीं चाहते हैं कि यजीद हमारा अमीर हो, आइए तशरीफ लाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो नाना मुस्तफा से शिकायत कर दी जाएगी, मैदान महशर आपके नाना से कहा जाएगा कि हमने तो मुतालबात किए थे, आप नहीं आए, आप तैयार हुए, लेकिन मंशा तो असल वो थी जिसकी खबर आपकी पैदाइश के मौके ही पर दे दी गई थी, जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में पहुंचाई जा चुकी थी। ऐलान ये बात तय थी कि हजरत इमाम हुसैन शहीद होंगे। ये एक कुंबा 72 अफराद पर मुश्तमिल एक नूरानी सा काफिला रुख किया, रखते सफर बांधा, चलते चलते एक मकाम पर कयाम हुआ। अमा फरजदक शायर से मुलाकात हुई, बातचीत के बाद फिर वहां से खेमा उखाड़ा गया, फिर चले एक जगह ठहरे, दूसरी जगह एक बकरा नामी आदमी से मुलाकात हुई। अबू बकरा नामी आदमी ने आपको पैगाम दी और कहा अमा हजरत मुस्लिम को भी कूफा वालों ने शहीद कर दिया है, मुस्लिम के दोनों बच्चे इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम को भी कूफा वालों ने शहीद कर दिया है, खबरदार आप कूफा ना जाएं, हमारी गुजारिश है, करम फरमाइए। आपने उसकी गुजारिश आपको मुस्तरद कर दिया। अभी खेमा जन ही थे कि हुनिब्रे रियाही आया और उसने कहा था कि हमें तो इसलिए लाया गया है कि आपको घेर कर हम नैनमा ले जाएं, मगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, गुजारिश है हम कहीं दूर खेमाजन हो रहे हैं, आप कहीं और खेमाजन होइए, रात के हिस्से में कहीं निकल जाइए, हम ना घेरेंगे, न रोकेंगे, न दोबेंगे, न आप पर किसी तरह के इल्जाम आयद होंगे, आप जहां चाहे चले जाएं। मुझे लगता है दुश्वार गुजार माहौल पैदा किया जा रहा है। 2000 का सिपह सालार बनाकर खूर इब्ने रियाही को भेजा गया था। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता रहा, जब उस जमीन पर पहुंचा जहां घोड़ों ने चलना बंद कर दिया, उस जमीन पर पहुंचा जहां ऊंटों ने अपने पांव जमा लिए, उस जमीन पर पहुंचा जहां से काफिला आगे बढ़ ही नहीं रहा था। हुसैन ने कहा पता करो बात क्या है, मामला क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी मंजिल में फेल हो रहे हैं। गौर किया गया तो पता चला ये नैनमा है, ये करबो बला है। हुसैन ने कहा साजो सामान उतार लिए जाएं, खेमाजन हो जाते हैं, ठहरो, यही वो जमीन है जहां हमारी कब्रें बनेंगी, यही वो जमीन है जहां की मिट्टी जिब्रील ने मैंने नाना को दी थी, यही वो जमीन है जहां हमारे बच्चों की गर्दनें कटेंगी, हमारे खून से शजर इस्लाम को सैलाबी अता की जाएगी। ठहरो, लोग ठहर गए, खेमा के लिए जमीन खोदी जाने लगी। तारीख शाहिद है कि इस मामले की शोहरत थी, तारीख शाहिद है कि ये मामला चर्चित था। अब जब जमीन खोदी जा रही थी तो खोदने के दरमियान जहां जहां से जमीन खोदी जाती वहां से खून उबलता था। लोगों ने दरबारे अली वकार इमाम अली मकाम में हाजिरी दी, अर्ज किया आका हम तो मिट्टी खोद रहे हैं, ये कंकरीली पथरीली जमीन है जिसे हम खोदने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ताजा खून बरामद हो रहा है।
کچھ لوگ لے آ کے دکھاتے ہیں. حسین اعظم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں, سنو ہماری شہادت کی شہرت اس عروج پر ہے کہ یہ زمین بھی اب رو رہی ہے اور اس سے خون نکل رہے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, واقعی یہی وہ زمین ہے جہاں ہم شہید کیے جائیں گے. لوگ خیمہ زن ہو گئے. جب یہ قافلہ کرب و بلا کی زمین پر پہنچا تھا تو 2 محرم الحرام تھا. 2 ذی الحجہ کو آپ مکہ المکرمہ سے چلے تھے, 2 محرم الحرام کو آپ وہاں پہنچ گئے ہیں, خیمہ زن ہوئے. پتا چلا قادسیہ کے مقام پر ایک لشکر جرار تیار ہے جو امام حسین سے مقابلہ آرائی کرے گا. اس کا سپہ سالار عمر سعد بنایا گیا تھا. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر تھا, عمر ابن سعد تھا. عمر بنایا گیا تھا اور وہ آیا. دھیرے دھیرے بعد وہ دستہ منگایا. 7 محرم الحرام کو نہر فرات کا جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. 700 پہلے 500 سپاہی پھر 700 سپاہیوں کو نہر فرات کے کنارے تعینات کر دیا گیا اور یہ تنبیہ کی گئی کہ ہر کوئی اس پانی کو پیے گا, خیمہ حسین میں قطرہ بھی جانے نہ پائے. اما ہم جانتے ہیں کہ یہ حسین اعظم علی کے گھر کے ہیں, نبی کے در کے ہیں. ان یہ اتنے باعظمت و پاورفل ہیں کہ جب ان سے مقابلہ آرائی کی جائے گی تو لڑنا دشوار ہوگا. اس لیے پہلے بھوکا رکھ لیا جائے, پیاسا رکھ لیا جائے, ہو سکتا ہے نمٹنا آسان ہو جائے. حضرت امام حسین اور حسینی کنبوں پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. عبادت و ریاست میں کرب و بلا کی تپتی زمین کو حضرت امام حسین اپنے قدوم لزوم محنت سے سرفراز فرما رہے تھے. آپ جلوہ دار ہوئے تھے. کربلا کو ایک رنگ مل گیا تھا, آپ قدم رکھے تھے, کربلا کو ایک روشنی مل گئی تھی. کربلا تاریخ ساز زمین ضرور تھی مگر ایسی زمین تھی جس پر کوئی بسا نہیں تھا. آج اگر کربلا کی زیارت میسر آئے اور مکہ عراق کی زمین پر جانا ہو تو جا کے دیکھنا حضرت حسین کے قدموں کی برکت ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پورا کنبہ اتر پڑا ہو. انسانیت کی ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ دنیا حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ حسین نے قدم کیا رکھا, اس رئیس پتھریلی زمین کو ایسی سرفرازی دی کہ شہروں میں بدل ڈالا ہے. حضرت امام حسین خیمہ زن ہوئے ہیں, لوگوں کو سمجھایا بتایا. عبادت و ریاضت میں دن رات گزرتے رہے. 8ویں محرم الحرام گزرا, اب 9ویں محرم الحرام آیا. اب کل صبح سویرے 10 محرم الحرام کہ صبح کا سفیدہ پھیلنے والا ہے, رات کا عالم ہے. آقا حسین عبادت کر کے خالی زمین پر بیٹھے ہیں, بیٹھ کر اللہ و رسول کے نام کی تشبیہ پڑھ رہے ہیں. آپ کا خیمہ آسمان ہے, زمین آپ کا بستر ہے, بیٹھے ہیں اور زمین جیسے مصلی پر عبادت کر کے اللہ و رسول کے نام پاک کے ذکر و اذکار میں محو تھے. آپ کے بیٹے علی اکبر آئے, یہ بیچلے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر میں چاہتا ہوں کہ تم اس زمین کا جائزہ لے لو, کل ہو سکتا ہے یہی ہمارے بچوں کی لاشیں گریں گی, معائنہ کر لو اس زمین کا, دیکھ لو اس زمین کو. حضرت علی اکبر گئے اور رات کے اندھیری, رات کا حصہ تھا, اندھیرا تھا, اما آج کی طرح لائٹ دستیاب نہیں تھی, چراغ سے کام چلایا جاتا تھا. جب اس زمین پر گئے تو دیکھا بیچوں بیچ میدان میں خاتون بیٹھی ہے جو برقع پوش ہے, بیٹھ کر زمین سے کچھ کنکریاں چن رہی ہیں, کچھ پتھر کے ٹکڑے اٹھا رہی ہیں. حضرت علی اکبر نے آواز دی, اماں میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں. حضرت سیدنا علی اکبر نے گزارش کی, کچھ جواب نہ ملا. آپ دائیں بائیں ہوئے اور بار بار التجائیں کی کہ بتاؤ تو صحیح آپ ہو کون, کر کیا رہی ہو, دیکھ تو میں رہا ہوں, جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہو. آپ اس سے سوال کر کے جواب نہ لے سکے, واپس آئے. حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا ہوا. تلوار کی نوک کو زمین پر گاڑ کر اس کا قبضہ اپنے ہاتھوں سے سنبھال کر حضرت امام حسین ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اللہ و رسول کے نام کا ذکر و اذکار کر رہے تھے. سوال کرتے بیٹا علی اکبر معائنہ کیا زمین کربلا کا, کیا دیکھا کوئی بات ہے. حضرت علی اکبر نے کہا ابا حضور زمین کا میں نے معائنہ کر لیا ہے مگر میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ زمین پر ایک برقع پوش خاتون ہے, زمین سے وہ کنکریاں چن رہی ہے اور چن کے اپنے آنچل میں رکھ رہی ہے. میں سمجھ نہیں پایا, میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں بتائیں, مگر کوئی جواب نہیں ملا. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات
طبقے ہیں. علی اکبر نے کہا شاید آپ جانتے ہوں, بتائیے تو صحیح بات کیا ابا حضور, یہ آنکھوں کا برسنا کیسا ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے, سون, میری ماں فاطمہ تھی, وہ جان رہی ہے کہ ان کے اولادوں کی لاشیں کل اسی زمین پر گرے گی, اس لیے اول سے پہنچ کر زمین کربلا کی کنکریاں اٹھا رہی ہے تاکہ میرے بچوں کے بدن ناز میں یہ کنکریاں چبھ نہ جائیں. اندازہ کرنا اور غور کرنا. حضرت امام حسین نے کہا بیٹا کل ہمارے قتل کا دن ہے, عبادت و ریاضت میں گزار لو, اللہ و رسول کے ذکر میں یہ رات کاٹو. عبادت میں گزارا, صبح کا سفیدہ پھیلا, دیکھا کہ لشکر سامنے موجود ہے, اور ایک دن سے نہیں بلکہ 3 محرم الحرام ہی سے لشکر موجود رہا. امر ساتھ اس کا سپہ سالار تھا, یہ سنان, یہ شمر, یہ ہرملا, یہ سب افسران فوج رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ لشکر موجود ہے, اب حالات طے ہو چکے تھے کہ اب ایک دوسرے سے زور آزمائی کی جائے گی, اس لیے کہ بات کلیئر کٹ تھی کہ امام حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کسی بھی حال میں دینے والے نہیں ہیں. عمر صاحب آپ سے ملاقات کرتا اور کہتا ہے اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ کے اعتبار سے جنگ کی صورت کو بدل دیا جائے, کس طرح سے جنگ کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے چاہو ویسے جنگ کر لو, ہم جنگ کی نیت سے تو نہیں آئے ہیں. یہ بے سر و سامانی بتا رہی ہے کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں. ہمارے ساتھ خواتین ہیں, یہ بتا رہی ہے کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں. ہمارے ساتھ بچے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں. اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو یہ بات طے ہے اور خط فاصل ہے کہ میں قطعی طور پر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دینے والا ہوں. ڈنکا بجا دیا گیا, جب نقارے جنگ بجا دی گئی, آواز دیا گیا سعد ابن ابی وقاص, یہ صحابی رسول 10 ایسے صحابی ہیں جس کو میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی.